کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور دراز کسی دیہات میں رہنے والی سادہ سی عورت کا ایمان اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے دل میں نہ نظر آنے والے ایمان اور یقین کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے نظر آنے والی عملی مثال بنا کر پیش فرما دیتا ہے۔ تو پیش خدمت ہے ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل الاستقامت پر۔ یہ واقعہ پیش آیا پاکستان کے ایک شہر شیخوپورہ میں، جہاں ایک ڈاکٹر صاحب کافی مشہور تھے۔ ان کے پاس علاج کروانے کے لیے ایک دیہاتی بڑھیا آیا کرتی۔ بڑھیا کا معمول تھا کہ ہر 15-20 دن کے بعد اپنا مکمل چیک اپ کرواتی۔ شوگر اور بلڈ پریشر جیسی معمول کی بیماریاں ہوتی جن کی دوا ڈاکٹر صاحب لکھ کر فرماتے کہ اماں جی دوائیاں استعمال سے پہلے مجھے چیک کروا لیجئے گا، لیکن بڑھیا دوائیاں خرید کر ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کبھی نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے سامنے میڈیکل سٹور بھی تھا۔ ایک دن اس میڈیکل سٹور والے نے ڈاکٹر صاحب سے بڑھیا کی شکایت کر دی۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ بڑھیا عجیب ہے، جب بھی آپ سے چیک اپ کروانے کے بعد میرے پاس آتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی تجویز کردہ دوا کا بل بنا دو۔ جب میں بل بنا کر دیتا ہوں تو بڑھیا بنا دوا خریدے بل لے کر چلی جاتی ہے، یعنی بل لینے کا مقصد صرف قیمت معلوم کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے کہ اگر وہ بڑھیا دوا خریدتی نہیں تو قیمت کیوں معلوم کرتی ہے؟ شاید کسی کو بل دکھا کر قیمت وصول کرتی ہوگی اور بجائے دوا خریدنے کے ان پیسوں کو اپنی دوسری ضروریات پہ خرچ کر لیتی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن والے سے کہا کہ آپ اگلی دفعہ اس بڑھیا کو تب تک بل نہ بنا دینا جب تک قیمت ادا نہ کرے۔ اب ہوا یوں کہ 15-20 دن بعد وہ بڑھیا دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کروانے کے لیے آئی۔ معمول کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن لکھ کر دی۔ بڑھیا ڈاکٹر صاحب کے کمرے سے باہر تو نکلی، لیکن 5 منٹ بعد ہی واپس آ کر منت سماجت کرنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل سٹور والے سے بولے مجھے میڈیسن کی پرچی بنا کر دے دے۔ ڈاکٹر صاحب کو یاد آیا کہ یہ تو وہی بڑھیا ہے جو بنا دوا خریدے قیمت لکھوا کر چلی جاتی ہے۔ اب تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اماں جی آپ دوا خرید لیں، وہ آپ کو پرچی بنا دے گا۔ اتنی دیر میں میڈیسن والا بھی اندر آ چکا تھا۔ بڑھیا کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں ایک پرانی دکان سے میڈیسن خرید لوں گی، آپ بس اسے کہیں کہ مجھے پرچی بنا دے۔ لیکن اب تو ڈاکٹر صاحب نے بھی معذرت کر لی۔ وہ بڑھیا پریشان ہو رہی تھی اور منت سماجت کر رہی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کو اپنے وقت کی فکر تھی۔ آخر ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن والے سے متوجہ ہوئے، بھائی میرے پاس بہت مریض بیٹھے ہیں، میرا وقت ضائع نہ کرو، اماں جی کو باہر لے جاؤ اور ان کا معاملہ اب خود ہی حل کرو۔ وہ بڑھیا اور میڈیسن والا باہر نکل گئے اور ڈاکٹر صاحب نے معمول کے مطابق مریضوں کا چیک اپ شروع کر دیا۔ جب ڈاکٹر صاحب کی شفٹ ختم ہوئی اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلے تو سامنے میڈیکل سٹور والا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے غیر معمولی انداز میں منتظر کھڑے دیکھ کر پوچھ ہی لیا کہ آج کیسے میرا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ فٹ سے بولا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کو اسی پر اسرار بڑھیا کا بتانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی حیرت سے پوچھنے لگے کہ کیا طے ہوا پھر بڑھیا کے ساتھ، اس نے میڈیسن خریدی یا نہیں؟ تو میڈیسن والا بولا کہاں ڈاکٹر صاحب، اس بڑھیا نے بات ہی ایسی بتائی کہ اس نے میڈیسن بھی نہیں خریدی اور میں نے اسے پرچی بھی بنا دی۔ ایسا کیا کہہ دیا بڑھیا نے؟ ڈاکٹر صاحب مزید حیران ہوئے۔ اب جو بڑھیا کی بات سامنے آئی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنا بڑا سبق کسی نے نہیں پڑھایا جتنا بڑا سبق اس ایک دیہاتی ان پڑھ بڑھیا نے پڑھا دیا۔ معزز سامعین، آپ بھی بڑھیا کی بات سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ میڈیکل سٹور والا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جب اس بڑھیا کی لاکھ منت سماجت پر بھی میں نہ مانا تو بڑھیا مجھے کہنے لگی
کہ بیٹا میں اصل بات تمہیں بتا دیتی ہوں، اگر میری بات غلط لگے تو مجھے بے شک پرچی بنا کر نہ دینا۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے دیہات میں کچھ ایسے غریب گھر ہیں جن میں ایک وقت چولہا جلے تو دوسرے وقت نہیں جلتا، اور مجھے اپنے اوپر پیسے خرچ کرتے ہوئے ان غریبوں کی یاد آ جاتی ہے، تو میں آپ سے قیمت معلوم کر کے چلی جاتی ہوں اور وہی قیمت ان غریبوں کو صدقہ کر دیتی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ رد البلا، ترجمہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب میری بیماری جو کہ ایک بلا ہے اور یہ بلا اتنی قیمت کی میڈیسن استعمال کرنے سے ٹل جاتی ہے تو اتنی ہی قیمت صدقہ کرنے سے تو ضرور ٹل جائے گی۔ بس اسی یقین سے جیسے ہی صدقہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے تو شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے اس بڑھیا پر شک ہی کیوں کیا۔ معزز سامعین، اس بڑھیا کا یقین جتنا ایمان افروز ہے اس سے بھی زیادہ ایمان افروز اللہ تعالیٰ کا اس یقین کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اب اس بڑھیا کا عمل کس حد تک درست تھا یہ تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا دیں۔ یوٹیوب چینل الاستقامت سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔